جو عقیدے کے تعلق سے بات کی تو اس حد تک قضاء و قدر کے بارے میں بات ہو گئی. اس سے زیادہ اس پر بحث و مباحثہ کرنا کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، وہ کیوں مرا، وہ کیوں زندہ ہے، وہ کیوں زیادہ پایا، وہ کم کیوں پایا، تقدیر کیوں ایسی ہے ویسی ہے، تو ان سب پہ بحث کرنے سے صحابہ کرام بھی منع فرما کے گئے. تو جو صحابہ کرام جس مسئلے پر بحث نہیں کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کس گنتی کے ہیں؟ یعنی تقدیر میں کسی کو بھی بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس عقیدے کی جتنی باتیں ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو اللہ کے نزدیک قضائے مبرم ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اللہ کے نزدیک لٹکی ہوئی تقدیر معلق جسے بولتے ہیں وہ اولیاء کی دعاؤں سے بدل جاتے ہیں. بس اتنا ہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس میں اگر مگر یہاں وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو گنجائش ہے نہ کسی کو اختیار ہے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو اختیار دیا ہے، نہ ہی پتھر کی طرح بے حس بنا دیا اور نہ ہی بہت زیادہ اڑنے کے لیے پر دے دیا. یعنی بہت زیادہ اڑ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی پتھر کی طرح ایک جگہ جمع ہوا ہے، بلکہ اختیار دیا ہے. اختیار دیا، عقل دیا، نفع نقصان پہچاننے سمجھنے کی صلاحیت دی کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. پھر راستے کھول دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صراط مستقیم بتلا دیا اللہ کے پیغمبروں نے کہ کیا سیدھا راستہ ہے. اور اسی چیز پر جو اللہ نے اختیار بخشی ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر ہم سے اور آپ سے محشر میں سوال کیا جائے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، مجبور ہو کے ہم نے گناہ کر دیا. نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، پھر اختیار دینے کے بعد آپ کو بتلایا گیا ہے حق کیا ہے ناحق کیا ہے. تو آپ مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں. پورے بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار اسی لیے دیا ہے کہ کل محشر میں ان سے پوچھ سکے کہ تم نے اچھائی کیوں نہیں کی، تم نے برائی کیوں کی. تو اختیار اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہم بے حس پتھر کی طرح نہیں بنائے گئے ہیں، اور تقدیر کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے جان کے لکھا ہے کہ ہم کیا کرنے والے تھے، بلکہ لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہوئے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھنا یہ بھی گمراہی ہے، اور بالکل بہت پاورفل سمجھنا یہ بھی گمراہی ہے. یعنی کہ قرآن میں بھی ہے تم اتنے لمبے نہیں ہو سکتے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاؤ، اور نہ ہی تم اتنے طاقتور ہو سکتے ہو کہ زمین پھاڑتے ہوئے چلو. قرآن میں ہے، محفوظ ہے، یہ اللہ کی آیت ہے قرآن پاک میں. یعنی اتنے طاقتور بھی نہیں ہو سکتے کہ پہاڑ کا مقابلہ کر لو، یعنی تم سے طاقتور ہے پہاڑ ابھی. تو اس گمان میں، اس غرور میں مت آ جانا کہ تم بہت بڑے ہو. تو نہ ہی تم پتھر ہو مجبور ہو، اور نہ ہی تم بہت اختیار والے ہو کہ جس کو چاہو پھراتے پھرو. تو اس چیز کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم بالکل مجبور بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہم مختار بھی نہیں ہیں. یہ دونوں عقیدہ اگر ہو گیا تو گمراہی ہو جائے گی. برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا یہ بہت بری بات ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ کی جانب منسوب کرے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی جانب سب کچھ ڈھکیل دے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ اچھائی کرتے ہو تو یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، کچھ برائی کرتے ہو تو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. للرجال نصیب مما اکتسب وللنساء نصیب مما اکتسب. یعنی کہ جو بھی تمہیں برائیاں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور عورتوں کو جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ ان کے ہاتھ کی کمائی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے برائی کی تو معاذ اللہ ہماری تقدیر میں تھا اس لیے ہم نے برائی کر دی. نہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں جو ہم پیچھے کر چکے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر آگے ہمارے لیے پریشانیاں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں. تو طریقہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی برائی کرے تو اپنے نفس کی شرارت سمجھے، شیطان کی شرارت سمجھے، اپنی شرارت سمجھے. اور جب اچھائیاں ملیں تو اللہ کی جانب منسوب کر دے کہ اللہ نے توفیق بخشی ہے تو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے توفیق بخشی ہے تو ہم نے خیرات کیا ہے، اللہ نے توفیق بخشی ہے تو ہم نے 2 میٹھی بولے ہیں. تو یہ چیزیں جو اچھائیاں ہیں اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے. اور جو برائیاں ہیں وہ اپنے نفس کی شرارت سمجھنی چاہیے کہ میرے نفس کی شرارت کی بنیاد پر یہ برائیاں ہوئی ہیں. آخری عقیدہ سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت، جمی حوادث سے پاک ہے. اللہ کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ لا مکان ہے. بلکہ لا مکان بھی ایک تشبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ لا مکان بولنا بھی ایک مکان ہو جا رہا ہے. جہاں مکان نہیں ہے بولے تو بھی تصور میں آ رہا ہے کہ کوئی مکان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل یہ سمجھنے کے لیے لامکان بولتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. جہت بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کدھر ادھر ایسا بھی نہیں ہے، جہت بھی نہیں ہے. اچھا، زمان بھی نہیں ہے، ابھی ہے تبھی ہے کبھی ہے، کل تھا آج ہے پرسوں نہیں رہے، ایسا کچھ بھی زمانہ بھی نہیں ہے. حرکت بھی نہیں ہے کہ آج یہاں ہے کل وہاں جائے گا پرسوں وہاں جائے گا، ایسا بھی عقیدہ. یہ سب مشرکوں کے عقیدے ہیں.
یہ سب کیا ہے؟ اس کے خلاف جتنے بھی عقیدے ہیں کہ حرکت کرنا، ایک جگہ ٹھہرنا، ایک مکان میں ہونا، یہ سب مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ سکون بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، حرکت بھی نہیں ہے کہ چلتا پھرتا ہے، یہ سب ہم لوگوں کا کام ہے۔ چلنا پھرنا، ایک جگہ بیٹھنا، یہ اللہ کا کام نہیں۔ اللہ ان سب سے پاک ہے۔ شکل نہیں ہے اس کی، کوئی صورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیدا کی گئی ہیں اور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ غالباً سیدنا امام شافعی کی بارگاہ میں یا امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ذرا سا ہم کو تسامح ہو رہا ہے، کہ کسی نے بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ کوئی میرا اس کا جواب دے دے گا تو میں اسے انعام دوں گا۔ تو غالباً اس وقت حضرت امام شافعی تھے یا کون تھے، ان کی عمر 4 سال کی تھی، تو انہوں نے کہا میں جواب دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہے کہ تمہارے سوال کا جواب میں ایسے دوں گا کہ تم کرسی پر بیٹھ کے سوال کیے ہو تو میں جواب بھی کرسی پہ بیٹھ کے دوں گا۔ تو اتار دیے بادشاہ کو، بیٹھ گئے کرسی پر۔ 4 سال کی عمر تھی، ذہانت دیکھیے ان کی، عقل اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا تھا، شعور دیا تھا۔ تو نیچے اتار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پھر سوال کرو۔ کہا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے جواب چاہیے یا ایسے چاہیے؟ 4 سال کی عمر میں کہا قرآن سے جواب چاہیے یا ایسے چاہیے؟ اس نے کہا قرآن سے جواب چاہیے۔ تو انہوں نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ابھی تم کو کرسی پر بیٹھا کے عزت دیا تھا، ابھی مجھے کرسی پر بیٹھا کے عزت دے رہا ہے۔ اللہ ابھی اس وقت یہی کر رہا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا، دونوں طرف سے جواب دیا انہوں نے، مثال بھی دے کر کے اور قرآنی حوالے سے بھی۔ کہا ایک موم بتی چراغ جلایا جائے۔ چراغ جلا کر کے پوچھا امام شافعی نے کہ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ کہا اس کا چہرہ تو چاروں طرف ہے۔ تو کہا کہ جب ایک مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا اس کا چہرہ تم متعین نہیں کر سکتے تو اس خالق کا چہرہ کیسے متعین کر سکتے ہو؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، قرآن پاک میں جدھر بھی تم رخ کرو اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی تم پھرو اللہ ہی اللہ ہے۔ اس کے جب ایک مخلوق چراغ کا تم رخ نہیں بتا سکتے کدھر ہے تو اللہ کا رخ کیسے بتا سکتے ہو؟ تو اللہ رخ سے پاک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورت نہیں، رخ نہیں، جہت نہیں، مکان نہیں، زمان نہیں، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔